آپ نے میرے ساتھ رہنے میں ایک وقفہ لے رہا ہوں. واپس آنے کے بعد مجھے واشنگٹن سے وہ پاکستانی نوجوان جوائن کر رہے ہیں جنہوں نے وہ تصویر لی تھی وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب کی ایک پاکستانی احمدی شخص سے, اور جس کے بعد جو ہے پھر جو نواز گروپ ہے نون لیگ کے اندر, انہوں نے وہاں سے معاملے کو آگے لے کر پاکستان کے اندر یہ احمدی جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے اوپر اتنی بڑی جو ہے مسئلہ کھڑا کر دیا اس وقت, اور ان کو بھی گھسیٹ دیا اور فوج کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سوسائٹی میں ایک پھر نئی بحث شروع کر دی گئی ہے. یہ کیسے معاملہ شروع ہوا؟ وہ جو خواجہ آصف صاحب احمدی پاکستانی احمدی شخص جو تھے واشنگٹن ڈی سی میں جن کے ساتھ وہ ملے تھے, وہ کیوں ملے تھے, کیا کہانی ہے اس کے پیچھے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے میرے ساتھ رہنا, وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ ایک تصویر چلی تھی خواجہ آصف صاحب کی وزیر خارجہ پاکستان جب وہ واشنگٹن گئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ اس تصویر میں ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک پاکستانی سے جو کہ احمدی کمیونٹی سے ہیں اور امریکہ میں مقیم ہے ظاہر ہے, اور اس پہ بڑی باتیں ہوئی تھی. یہ تصویر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ چلی تھی تصویر. اچھا, یہ تصویر ایک چلی تھی. اس کے بعد ہمیں ایکسکلوسیولی میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں, ہمیں اور تصاویر ملی. یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ باقی تصاویر بھی تھی اس ملاقات کی. اچھا, اس ملاقات کی کہانی کیا تھی؟ اتفاق سے میرے ساتھ اس وقت مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے وہ ایک پاکستانی نوجوان جنہوں نے یہ تصویر لی تھی. یہ ایک پاکستانی نوجوان ہے, ان کا نام ہے احسن ریحان, اور یہ چیف ایڈیٹر ہیں ربوہ ٹائمز کے, جو کہ واشنگٹن ڈی سی سے وہاں پہ یہ اخبار جو ہے نکلتا ہے, آن لائن نیوز پیپر ہے. تو بہت شکریہ احسن صاحب, آپ مجھے ٹائم دے رہے ہیں. بہت شکریہ احمد بھائی آپ کا مجھے آن لائن لینے کا, اور تھینک یو سو مچ فار نیوز ٹی وی کہ آپ نے اس دفعہ اتنی دیر بعد کسی احمدی کمیونٹی کے ممبر کو انوائٹ کیا اپنے پروگرام کے اندر, جو کہ اٹس ویری ریئر فار اینی پاکستانی ٹی وی چینل ٹو ڈو دیٹ, سو تھینک یو فار دیٹ. بالکل صحیح ہے. اچھا احسن, میں آپ کو اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ ایک تو میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تصویر ہے اس کی تصویر کی کہانی کیا ہے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے ہمارے کولیگ, میرے کولیگ ہیں جاوید چودھری صاحب, ان کے پروگرام میں بھی انٹرویو دیا, اور وہ پھر ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ کیا تھی, کھڑے کھڑے کیا میٹنگ تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ تصویر یہ آپ نے لی ہے, یہ شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, تصویر یہ آپ نے لی تھی. یہ یو ایس آئی پی کے اندر ایک پبلک ایونٹ تھا جس میں کوئی بھی جا سکتا ہے, آئی واز دیئر ایز اے ممبر آف میڈیا. تو اب ادھر سارے لوگ موجود تھے, انڈین جرنلسٹ موجود تھے, پاکستانی جرنلسٹ موجود تھے, اور کافی وائس آف امریکہ کے لوگ موجود تھے, پاکستان ایمبیسی کے امپلائیز موجود تھے. اب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ریلیجن کے اوپر ریسٹرکشن کے, ایک سرٹن کمیونٹی کے اوپر ریسٹرکشن لگا دیں کہ جناب خواجہ آصف سے صرف پاکستانی سنی مسلم مل سکتے ہیں, پاکستانی شیعہ مسلم مل سکتے ہیں, تو سارے اکٹھے موجود ہوتے ہیں, اور ایک تھنک ٹینک کی کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں پہ ایک پالیسی ڈسکشن ہوتی ہے. اب ان سارے معاملات کے اندر کوئی ایسا پالیٹیشین نہیں ہے جس کے کنیکشن یا کوئی دوستیاں یا رشتہ داریاں احمدیوں کے ساتھ نہ ہوں. تو انہوں نے بھی اپنی دوستی ظاہر کر کے, جس کا بعد میں خواجہ صاحب نے خود ذکر کیا جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں, انہوں نے بھی اپنا انٹروڈکشن کرا کے اپنا بتایا, نہ کہ احمدی ہونے کا بتایا. He belongs to Ahmadi community, but he was meeting him on a personal level. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ظہیر صاحب ہیں, ظہیر باجوہ صاحب, انہوں نے یہ کوئی وہاں پہ, کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستانی احمدیوں کی بڑی تنظیمیں ہیں امریکہ کے اندر جو سیاسی پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں, ان کا بھی کسی ایسی, میں آپ کی بات کرتا ہوں, یہ کیونکہ ایز اے احمدی کمیونٹی ایز این اسٹاف ایز اے ریلیجس آرگنائزیشن, سیاسی تنظیمیں نہیں ہیں, یعنی کہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں ایک کاکس گروپ ہے جو ریلیجس فریڈم کو پروموٹ کرتا ہے. یہ تصویر چلی تھی خواجہ آصف کی احسن, تو کچھ لوگوں نے خواجہ آصف صاحب پہ اعتراض کیا کہ آپ کیوں ملے ایک پاکستانی ایک احمدی سے واشنگٹن میں, کیونکہ یہ پاکستان مخالف کام کر رہے ہوتے ہیں اور دشمن ہیں. تو ایک چیز میں آپ سے بڑا آنیسٹلی, یہ برا نہیں مانیے گا, میں آپ سے آنیسٹلی پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہاں, کہ احسن مجھے بتائیں, جو پاکستانی احمدی ہیں پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف؟ یہ مجھے بڑا اسپیسیفک بات کہنا پڑ رہی ہے کہ اگر تو یہ جو خواجہ آصف صاحب نے جس طرح سے اس چیز کا جواب دیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 2 لڑکے آئے, اس کانٹروورسی کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ قادیانی تو نہیں ہے تصویر کھنچوانے سے پہلے, تو خواجہ صاحب کو اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو قائد اعظم کے ساتھ چودھری صفی اللہ صاحب کی کئی تصویریں موجود ہیں.
لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی تصویریں موجود ہیں, ڈاکٹر عبدالسلام کی بھٹو صاحب کے ساتھ موجود ہے جنہوں نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا. تو اس بیسس کے اوپر تو بھٹو صاحب بھی غدار پاکستان بن گئے, قائد اعظم بھی غدار پاکستان بن گئے, لیاقت علی خان صاحب بھی غدار پاکستان بن گئے, اور ایون احمدیہ امام جو لیڈرشپ کے ساتھ شاہ فیصل آف سعودی عربیہ کی تصویریں موجود ہیں کہ جب احمدیہ مسجد کے افتتاح کے اوپر یا احمدیہ پلیس آف ورشپ کے افتتاح کے اوپر شاہ فیصل ادھر خود لندن گئے. تو اس طریقے سے تو پھر ہم ساروں کو کیا کہتے ہیں غدار پاکستان اور غدار اسلام قرار دے دیں گے. بالکل صحیح ہے. نہیں یہ تو ایک نارمل وہاں پہ ملاقات تھی, اس طرح تو اس کو کوئی مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ ہمارے یہاں بھی اس کو, لیکن کچھ لوگ ہیں جو بڑا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ چلیں وہ تو جو مذہبی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ وہ سیٹل مسئلہ ہو چکا ہے کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کے. احمدی جو ہیں ایک اکارڈنگ ٹو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پہ وہ ایک قانون بن چکا ہے اور اس اقلیت کے رائٹس ہیں, وہ چیز طے ہوئی ہوئی ہے. میں آپ سے صرف ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں احسن, اور وہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے رات تک ہم کر سکتے ہیں بیٹھ کے, لیکن وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. ابھی میں احسن آپ سے صرف, اور آپ بھی جو ہے کوئی مذہبی وہ نہیں ہے ربر ٹائمز بھی, اور آپ خود جرنلسٹ ہیں, لیکن میں ایک چیز کلیریفائی بس یہ چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو امپریشن ہے کہ احمدی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اس لیے خواجہ آصف صاحب کو ملنا نہیں چاہیے تھا کوئی بھی, یہ تاثر غلط ہے. احمدی جو ہے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ اگر آپ بتائیں کہ پاکستان کے ایٹامک انرجی پروگرام اسپارکو کو سٹارٹ کرنا ڈاکٹر عبدالسلام نے کیا جو کہ احمدی تھے, ٹھیک ہے. پہلے جو فورن منسٹر تھے چودھری ظفر اللہ خان صاحب جنہوں نے کشمیر کے اوپر بات کی, یو این کے پہلے سیکرٹری جنرل بنے جو پاکستانی تھے, اگر وہ کہنا میں پاکستان ریزولوشن کو انہوں نے ڈرافٹ کیا, اگر یہ سارے پاکستان دشمن کام ہے تو ٹھیک ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ ہم بھی پاکستان دشمنی کر رہے ہیں, لیکن اگر پاکستان ریزولوشن کو ڈرافٹ کرنا ایک پیٹریوٹک کام تھا ایز اے پاکستانی, ڈاکٹر عبدالسلام کا جو اسپارکو کا فاؤنڈنگ ممبر ہونا اور نیوکلیر پروگرام کو کک سٹارٹ کرنا پاکستان کے اندر, اگر تو یہ پاکستان سے غداریت نہیں, وہ تو ایک سیکنڈ احسن, وہ تو پاسٹ کی بات ہو گئی. جو ابھی الزام لگا رہے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اس وقت جو ہے احمدی جو ہے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو مجھے بس ایک چیز کلیئر کر دیں احسن کہ ابھی واشنگٹن میں جیسے کوکس ہے اور تنظیمیں, ان میں سے کسی نے پاکستان مخالف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس کی ایکٹیویٹیز, احمدیہ کوکس جو ادھر سے 3-4 سال سے کام کر رہا ہے, وہ صرف احمدیہ کوکس ادھر یو ایس میں نہیں, ایک احمدیہ پارلیمنٹری گروپ ہے APPG جو کہ UK میں جس کے اوور 40 MPs ہیں, ٹھیک ہے. وہ پروموٹ کرتا ہے ریلیجس فریڈم. تو کینیڈا میں بھی ایک پارلیمنٹری گروپ ہے جو سپورٹس ریلیجس فریڈم فار ناٹ جسٹ احمدیز بٹ فار مسلم. ابھی احمدیہ کوکس جو یو ایس میں ہے اور جو پارلیمنٹری گروپ ہے UK کے اندر, انہیں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کنڈیم کیا ہے اور اس کے خلاف یعنی کہ قرارداد پیش کی, ایک ریزولوشن پاس کیا ہے UK میں بھی اور احمدیہ کوکس US میں بھی, کہ US گورنمنٹ کو برٹش گورنمنٹ کو ان روہنگیا مسلمانوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. اسی طرح بھی آپ کو پچھلے دنوں بتاتا چلوں کہ شیخ حسینہ صاحبہ جو کہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے لارڈ طارق احمد سے UK میں ملاقات کی. لارڈ طارق ایک احمدی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو فارن آفس ہے UK کا, اس کے منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہیں, اور انہوں نے $30 بلین کا روہنگیا مسلم کی مدد کا اعلان کیا. مدد کی ہے. تو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان مخالف ایکٹیویٹی احمدی پاکستان کے باہر جو ہیں وہ نہیں کر رہے بیسیکلی. بالکل. اچھا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے احسن, ایک آخری کوشچن ہے. مجھے پتا ہے کہ احمدی جو ہیں پاکستانی امریکہ میں بڑے ویل آرگنائزڈ ہیں, اور آپ لوگوں کی یہ کوکس جو ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس پارٹی, آپ ایک بات چل رہی تھی کہ شاید جو پاکستان اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہیں, اس کو امپروو کرنے کے لیے بڑا کام کیا جا رہا ہے, اس میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے امریکہ میں وہ اس میں کردار ادا کرے, اور کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں, اس میں جو پاکستانی احمدیہ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. انٹرسٹ کی بھی بات کرتے ہیں, آپ کو میں بتا دوں ایک APPN ہے, ایسوسیشن آف پاکستانی نارتھ امریکن ڈاکٹرز, اس کے اندر ایک جو زیادہ تر لوگ ہیں پاکستانی ویل آف امریکن ڈاکٹرز ہیں, جس میں احمدی ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. تو وہ انڈیویجلی اپنی آرگنائزیشن کے تحت یا اپنے انڈیویجل لیول کے اوپر جا کے ریپبلکن سے بھی ملتے ہیں, ڈیموکریٹ سے بھی ملتے ہیں, پاکستان بنانے کے لیے. ایسا میرا وقت بالکل ختم ہے, میں سمجھ گیا, بالکل ٹھیک ہے. ایسا میرا وقت بالکل ختم ہے, آپ سے آگے بھی چل کے بات ہوتی رہے گی.
بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا، اور یہ ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ خواجہ آصف صاحب کی جو تصویر تھی اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری جو ہے وہ کیا تھی. بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ. آگے کل جو ہے آپ نے مجھ سے جوائن کرنا ہے مجھے 8 بجے نیو ٹی وی کے اوپر، کیونکہ کل ہمارا بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے، خاص مہمان ہوں گے اور بڑا زبردست ایک ٹاپک ہے. کل آپ دیکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.